بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن کا بڑا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار فون کر کر کے پوچھیں گے کہ اتنی دولت کیسے ملی۔ آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی۔ وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نارینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا، تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانی کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے یہ بھی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو دوستو یاد رکھیں کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارے دے سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ دوستو، مغفرت گناہوں کی شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام نے استغفار کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو ہمیں مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہے، اور کچھ آیات تو اس بارے میں حکم دیتی ہے کہ کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ الحدیث، اس حدیث پاک سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت اور عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کو روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقویٰ پیدا ہونا، وقاری اور بربادی میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلاؤ اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔
جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ رائٹ بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا اور عاجزی کا انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہونا اور خشوع خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے، جبکہ استغفار کے عدد میں جسمانی اور روحانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات میں رات کو اللہ سے بخشش مانگنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخشش دوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مانگنا کس ذات سے رہے ہو، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہی بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کا آغاز ہے۔ اللہ پاک کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا۔ اس آیت کے اندر رب کا شکر ہے، اور جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہے میں اسے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے اور تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق
یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے تیسرے نمبر پر صرف اور صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ یا رزاق سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاح سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ دوستو، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے صرف 1-8 منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔